From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، ڈی جی آئی ایس پی آر جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں اپنے پیچھے کچھ ایسے پوائنٹ چھوڑ کے جاتے ہیں جو ان کے لیے، فوج کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. یہ کیوں نہیں سمجھتے یا کیا مسئلہ کیا ہے؟ اب تو انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ کیا بات کہنی ہے، کہاں کہنی ہے، کتنی کہنی ہے، کس لہجے میں کہنی ہے، اور کہنی بھی ہے یا نہیں کہنی. یہ ایسا کچھ نہیں سوچتے. دیکھیے، اب انہوں نے بلوچستان کے بارے میں اور ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کے بارے میں جو کہا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے، اب کتنی ناجائز بات کی ہے انہوں نے، اور اس پہ ری ایکشن تو آئے گا. خوشی کی بات یہ ہے، جو چیز مجھے پسند آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی یہ بلوچستان کے متعلق کوئی بھی غلط بات کرتے ہیں تو پورا پاکستان اٹھ کر ان کو پنچ کرتا ہے. یہی ریزن ہے جو میں کہتا ہوں پاکستان اب کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. کاش یہی محبت، یہی جذبہ ہم نے بنگالیوں کے ساتھ بھی دکھایا ہوتا. ان کی حمایت میں کوئی نہیں بولتا تھا. آج بلوچیوں کے متعلق یہ کوئی بھی بات کریں، میرے دل پہ جا کے ایک پنچ پڑتا ہے کہ یار یہ کیا بےہودگی ہے، یہ کیا نا انصافی ہے. ایک دم خود بخود احتجاج اندر شروع ہو جاتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. یہ جب کیفیت پیدا ہو جائے نا کسی سوسائٹی میں کہ آپ نے میرے ساتھ غلط کر لیا جو غلط تھا، لیکن اب میں آپ کو یہ غلطی ریپیٹ نہیں کرنے دوں گا، کسی دوسرے کا حق نہیں مارنے دوں گا، اس کو بدنام نہیں کرنے دوں گا، اس کو دہشت گرد میں نہیں مانوں گا. میں اس کے حق کے لیے کھڑا ہوں گا بلوچستان کے، کہ وہ جو باتیں کہتے ہیں. وہ کیا کہتی ہے وہ لڑکی جس کے باپ کو آپ نے اغوا کیا اور مار کے اس کی لاش جو ہے ٹارچر کر کے اس کے سامنے دی تھی، اور وہ آج تک کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے بھائی جو ہمارے حقوق بنتے ہیں وہ دو، اور جو ہمارے لوگوں کو اغوا کر لیا ان کو چھوڑ دو، اور اگر جن کو مار دیا ہے تو یار یہ بتا دو کہ ان کو کہاں دفنایا ہے، یا جس کی لاش اویلیبل ہے اس کی لاش دے دو. اس سے کہاں پاکستان کی وحدت خطرے میں آتی ہے؟ پاکستان کی وحدت تمہاری بات کرنے سے خطرے میں آتی ہے، اور اس کو اب ہم نہیں آنے دیں گے. انف از انف. جو ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا. اب جب بھی کسی کے بھی خلاف اگر یہ قوت سامنے آئی تو اس کا مقابلہ پورا پاکستان کرے گا. اچھا دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں عدل و انصاف نہ ہو، آئین کا احترام نہ ہو، وہاں پر شہریوں کی، سٹیزن کی لائلٹی پر شک بہت کیا جاتا ہے اور ثبوت کچھ نہیں ہوتا. یہ آپ ذرا پڑھیں گے تاریخ تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. اچھا، جب آپ کے پاس کسی کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو اور آپ ہارنے لگیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ پھر یہ ہمارے جو جرنیل ہیں یہ پوری ٹیبل ہی پلٹ دیتے ہیں اور فوراً شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ غدار ہے، اس پہ غداری کا الزام لگا دیتے ہیں. جو اپنا حق مانگے گا وہ غدار ہے، جو اس کی حمایت کرے گا کہ نہیں آپ اس کو اس کا حق دے دیجیے وہ بھی غدار ہے. اچھا، اب نہیں بکے گا یہ سودا، اب نہیں بک رہا صاحب یہ سودا. دیکھیے، میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے جرنیلوں سے. دیکھو، آپ کو اگر کسی سے اختلاف ہے نا تو آپ اس کو برا بھلا کہہ لو، جو جی چاہے کہہ لو، لیکن غدار مت کہنا. کیوں؟ یہ چیز جو ہے نا، تم خود اپنے ہاتھوں سے بیج بوتے ہو، لوگوں کو ملک کے خلاف کرتے ہو، ان کو غدار کہہ کے. وہ کہتا ہے اچھا ہمیں غدار کہا جا رہا ہے، ہم حق مانگنے گئے تھے، اپنے پیسے مانگنے گئے تھے تو ہمیں غدار کہا. تو پھر وہ کہتا ہے چلو غدار ہی صحیح. یہ کیا تھا مجیب کے ساتھ، ہم نے مشہور کر دیا تھا، یہ بیانیہ بنا دیا تھا غدار ہے، ہم سب نے خرید لیا تھا کہ یہ غدار ہے. اب نہیں،
یہ 2025 سے اب آپ کا بیانیہ کہیں نہیں خریدا جائے گا کہ بلوچی غدار ہیں اور پٹھان غدار ہیں اور فلاں غدار ہے. کوئی غدار نہیں ہے. آپ غلط ہیں اور آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی, احترام سے رکھی جائے گی, لیکن آپ کے سامنے رکھی جائے گی کہ نہیں, کوئی غدار نہیں ہے. دیکھیے, دشمنوں سے زیادہ, پاکستان کو اپنے دشمن سے زیادہ یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں جو لوگوں کو غدار بتاتے ہیں. ابھی بلوچستان کے لیے محسن نقوی نے کہا تھا, یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے, کہ میں پنجاب سے ایک ایسا چلاؤں گا اور سب کو ٹھیک کر دے گا. تم اتنا بےہودہ بیان تم نے دیا, تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کہا ہے؟ اور اب ڈی جی صاحب فرما رہے تھے ہم جو جی چاہے کریں گے بلوچستان میں, اور بلوچیوں تم یہ جان رکھو کہ وہاں 30% پشتون بھی رہتے ہیں, سارا 100% پائی تمہاری نہیں ہے. تو وہ جو 30% رہتے ہیں وہ تم سے کب خوش ہیں, جن کا تم کہہ رہے ہو, جن کے بچوں کو ڈرون آ کے مارتا ہے, وہ تم سے کب خوش ہیں؟ بھارت کھل کے کہتا ہے کہ ہم بلوچستان کا بارڈر گرم کریں گے, وہ مال لگائے گا بی ایل اے پہ. بی ایل اے کی ہم حمایت نہیں کرتے. دیکھو, پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی آ کے دہشت گردی کرے گا, چاہے وہ اپنوں میں سے ہو یا بھارت سے ہو, اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا. اس کے خلاف فوراً بورڈ لگا دیا جاتا ہے. لیکن اگر تم مہارنگ بلوچ کو کہو گے, وہ معتدل مزاج, پڑھی لکھی خاتون, سنجیدہ خاتون, وہ آئی تھی اسلام آباد اپنی خواتین کو لے کے, تو ہم نے کیا سلوک کیا تھا ان کے ساتھ؟ ٹھنڈی راتوں میں ان پہ ٹھنڈا پانی پھینکا تھا, ٹھنڈی راتوں میں ٹھنڈا پانی پھینکا تھا. یہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا رویہ تھا. اور پنڈی کے لوگ اپنے گھروں سے کمبل لے کر آتے تھے ان کے لیے, جو بہنیں وہاں بیٹھی تھی, اور کھانا پکا کے لاتے تھے. یہ عوام کا رویہ ہے. میں اپنے بلوچوں سے کہتا ہوں, اس چیز کو سمجھو, اس چیز کو دیکھو. ہم تمہارے ساتھ تمہارے حق کے لیے لڑیں گے, پورا لڑیں گے, چاہے وہ ریکارڈک پہ بات ہو یا گیس پہ بات ہو, کسی منرل پہ بات ہو, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن یار, بھارت سے کوئی مدد لے کے کوئی دہشت گردی نہیں کرنی چاہیے. اس پہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. وہاں پہ ہمارا تمہارا سفر ختم ہو جائے گا. اچھا, ایک اور فیکٹر ذرا جو ابھی مجھے آج کل نظر آ رہا ہے, چند دنوں کی لڑائی ہوئی ہے جس میں چائنا کو وکٹری ہوئی ہے, فرانس کو شکست ہوئی ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے چائنا کا اسلحہ جو ہے اس نے زیادہ اچھا کام دکھایا, ویسٹ کا اسلحہ ہار گیا. ایکچولی یہ جنگ جو آپ انڈیا پاکستان کے درمیان میں دیکھ رہے ہیں, یہ دو ٹیکنالوجیز کی جنگ تھی. ہمیں بھی فخر ہے کہ ہمارے جوان جو ہے, ہمارا کامران مسیح جو ہے وہ گیا اور کیسے آیا ہے, ہمیں اس پہ فخر ہے. لیکن اس کے بیک گراؤنڈ یہ چیز کو بھی مانو اور سمجھو کہ یہ ٹیکنالوجی کا ٹیسٹ تھا, ٹیکنالوجی کی وار تھی, جس میں ان کو احساس نہیں تھا کہ پاکستان اتنی تیزی سے آ کے پنچ کرے گا. اور میں تو ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ ڈیفینس کرو, اگر کوئی تم پہ حملہ کرے تو پھر تم پہ لازم ہے کہ تم اس سے 10 گنا بڑا حملہ کرو, ہر صورت میں 10 گنا بڑا حملہ کرو, جو کیا پاکستان نے اور ہمیشہ کرے گا. ہمارا ڈیفینس ہی کچھ اس قسم کا ہے اور ہونا اس قسم کا چاہیے. اچھا, بات کہیں اور میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, میں پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا میرے ذہن میں کہ دیکھیے, اس فتح کے بعد سے جو کہ ایئر سپریمیسی کی فتح ہے, جس کو ایئر چیف کو وہ کرنا چاہیے تھا, انہوں نے اپنے وہ اس کہہ کے اپنے وہ جو مہرے ہیں وزیر اعظم اور صدر, اپنے آپ کو فیلڈ مارشل قرار دلوا لیا. یار, ایک ایوب خان تھے, انہوں نے فاطمہ جناح کو ہرا کے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا دیا تھا. ایک یہ ہے, اس نے عمران خان کا الیکشن چھین لیا, عاصم منیر, اس نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنوا دیا. ان کی کیا نیتیں ہیں؟ بہت لمبے تک عرصے تک حکومت کرنا. اب وہ نظریہ, وہ خیالات اس دور میں 2025 میں نہیں چلیں گے. اس کا
ابھی ان کو تھوڑے دن میں پتہ چلے گا. یہ چند دنوں کا جو رومانس ملا ہے ان کو، چند دنوں کا جو یہ اپریسیشن عوام کی طرف سے ان کو تھوڑی سی ملی ہے، اس کو یہ پرماننٹ سمجھ رہے ہیں. یہ ایک ٹیمپریری فیس ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں اور پہچانے جا رہے ہیں. اس ٹیمپریری فیس میں کہ لوگوں نے تھوڑا سا آپ کو اپریشیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں نے ابھی تک آپ سے وہ والہانہ محبت کا اظہار نہیں کیا ہے. ہاں، دشمن سے جب بھی جنگ ہوگی ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے، سیدھی سی بات. سارے اختلافات ہم بلا دیں گے. بلانا چاہیے، کوئی بھی ہو ملک کو، آپ کو بھی بلانے چاہیے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو مستقل بنیادوں پر اس نے جو ہے اپنے دل پہ دوبارہ فائز کر دیا ہے. وہ پروین شاکر کا بڑا اچھا کیا شعر تھا، تو کیا اس نے مجھے دوبارہ اپنے دل پہ فائز کر دیا، کچھ اس مفہوم میں تھا. کیا اس نے دوبارہ مجھے قبول کر لیا؟ نہیں، آپ کو قبول نہیں کیا ہے. آپ کو ایک چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ملا ہے اور اس میں آپ پہچانے جا رہے ہیں. اگر آپ واقعتاً کوئی بڑی جنگ جیت لیتے تو آپ تو ڈنڈے لے کے بلوچستان میں نکل جاتے، ہر شخص کو ڈنڈے مارتے پھرتے. آپ کا رویہ تو یہ بتا رہا ہے. کم ظرف لوگ فتح اور خوشی کا بہت تیزی سے اظہار اور بہت زیادہ کرنے لگتے ہیں. اس کا ثبوت مت دیجیے، اپنے آپے میں رہیے. دیکھیے، پاکستان نقصان سہ چکا ہے، اب اس کو مزید آزمائشوں میں نہیں ڈالیے. اور آپ جب آتے ہیں ایسی بات کر کے جاتے ہیں. اب اپنی پریس کانفرنس میں فرمایا کہ صاحب وہ میڈیا جو ہے پاکستان میں تو آزاد ہے، ہندوستان میں آزاد نہیں. یار منہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ. صحافی، اچھا وہ صحافی جو ان سے لفافہ لیتے ہیں، ان کے پے رول پہ ہیں، وہ تو خاموش رہیں گے. آپ تو صحافی کا قتل کرا دیتے ہیں. ارشد شریف کو کس نے قتل کیا؟ جواب دیجیے. آپ نے سوال اٹھایا تو اب آپ سے سوال پوچھے جائیں گے. عمران خان، پوری دنیا جسے پیار کرتی ہے، اس کی تصویر اور نام لینا آپ نے حرام قرار دے دیا. 2 سال ہو گئے. یہ آزاد ہے میڈیا. ایکس پرائم منسٹر کا نام نہیں لے سکتے آپ پاکستان میں. ٹی وی پہ اس کی تصویر نہیں دکھا سکتے، پرائیویٹ چینلز پہ بھی نہیں دکھا سکتے. یہ آزاد ہے. ہندوستان کو تانے دیتے ہو. ان کا بھی گودی میڈیا ہے جو اس کو پروموٹ کرتا ہے، غلط تھیوری کو، مودی کی انتہا پسندانہ تھیوری کی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ تصویر ہی نہ دکھاؤ راہل گاندھی کی، وہ آتا ہے وہ اپنی بات کہتا ہے. ہوتا آج کی دنیا میں کہیں ایسا آپ نے دیکھا ہے؟ پاکستان میں ہو رہا ہے، دیکھ لیجیے. اور وہ آدمی آ کے کلیم کر رہا ہے کہ ہمارے یہاں میڈیا آزاد ہے. یار جھوٹ، مطلب کیا ایک سینس نہیں ہے؟ دیوانے ہو، پاگل ہو، کیا ہو؟ پوری دنیا گواہ ہے کہ آپ کے یہاں میڈیا کا کیا حال ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے یہاں میڈیا جو ہے آزاد ہے اور ہندوستان میں صرف اس کو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. دیوانگی کی باتیں کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے جو بجٹ سے متعلق، فوج کا بجٹ جو ہے اس سے متعلق بات رکھنا چاہتا تھا، لیکن کچھ مصروفیات ایسی ہو گئیں کہ وہ میں نہیں رکھ سکا. اور میں اس بات کے حق میں ہوں کہ فوج کا بجٹ بڑھایا جائے. میں اس کے حق میں کیوں ہوں، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے، ہماری بات صحیح ہے، تو اس کو آپ شیئر ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ ہماری بات کو دبایا جاتا ہے. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.